عزیز طلبہ، یہ 13ویں ویک کی دوسری ویڈیو ہے اور اس میں ہم پہلی احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا مختصر سا ترجمہ اور تشریح پڑھیں گے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ پہلے عربی عبارت: عن عبداللہ بن عمر بن الخطاب قال سمعت رسول اللہ یقول بنی الاسلام علی خمس شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وحج البیت وصوم رمضان۔ عن عبداللہ بن عمر بن الخطاب، حضرت عبداللہ بن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال، انہوں نے کہا، سمعت رسول اللہ، سنا ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یقول، فرماتے ہوئے، بنی الاسلام، اسلام کی بنیاد ہے، علی خمس، 5 چیزوں پر۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ شہادت، اس بات کی گواہی دینا، اللہ الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور اس بات کی گواہی دینا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، وَإِقَامُ الصَّلَاةِ، نماز کو قائم کرنا، وَإِيتَاءُ الزَّکَاةِ، اور زکوٰۃ کا دینا، وحج البیت، اور اللہ کے گھر کا حج کرنا، وصوم رمضان، اور رمضان کے روزے رکھنا۔ یہ حدیث بنیادی طور پر ایمانیات سے متعلق ہے۔ اس حدیث میں ایمان کی جو بنیادی باتیں ہیں، اس ایمان کی جو ستون ہیں، ان کو بیان فرمایا گیا۔ جس طریقے سے کسی بھی عمارت کا جو سٹرکچر ہوتا ہے، اس کی جو بنیادیں ہوتی ہیں، اس کے جو ستون ہوتے ہیں، وہ بڑی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں۔ دیگر تمام چیزیں ان ستونوں اور ان سٹرکچرز کے اوپر کھڑی ہوتی ہیں۔ جس عمارت کے ستون اور سٹرکچر مضبوط ہوتے ہیں اور جدید نقطہ نظر سے وہ بنے ہوئے ہوتے ہیں، ان میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہوتی، تو وہ آنے والے دور میں زلزلوں سے اور دیگر سیلاب اور دیگر کئی زمینی حوادث سے بڑی حد تک محفوظ رہتی ہے۔ اسی طرح ہر مذہب کے اندر کچھ بنیادی چیزیں ہوتی ہیں، کچھ بنیادی تعلیمات ہوتی ہیں، عقائد ہوتے ہیں، جن کے اوپر اس مذہب کی تمام تر عمارت جو ہے وہ استوار ہوتی ہے۔ اور پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سیاسی تبدیلیوں سے، معاشرتی تبدیلیوں سے، نظام حکومت کے تبدیل ہونے سے، معیشت کے اصول تبدیل ہونے سے، سائنس اور ٹیکنالوجی سے، نئے نظریات سے، میڈیا اور فلسفہ و ادب، ان کی تحریکات کی وجہ سے بھی بنیادی طور پر مذاہب بڑی حد تک متاثر ہوتے ہیں، اور ان میں جو پہلی چوٹ پہنچتی ہے وہ ان کی بنیادی تعلیمات پر پہنچتی ہے۔ ان تعلیمات کو جتنا مضبوط بنایا جائے اور ان کی جتنی ترویج کی جائے، وہ مذہب اتنا محفوظ رہتا ہے۔ اس حدیث کے اندر بنیادی تعلیمات ہی کو بیان کیا گیا۔ پہلی بات، شہادت واللہ الہ الا اللہ، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، یہی اس کی بنیاد ہے۔ توحید باری تعالیٰ ہی اصل میں ایک انسان، ایک مسلمان کی صحیح بنیاد ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک تمام انبیاء کا یہ بنیادی تعلیم رہی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت کے لائق، کوئی رزق دینے والا، عزت دینے والا، ذلت دینے والا، زندگی موت ہر چیز اللہ کے قبضے قدرت میں ہے۔ اور شرک یہ ہے کہ انسان اللہ کی قدرت کے اندر ذات، صفات، معاملات کے اندر کسی اور کو بھی شریک سمجھے تو یہ شرک ہے۔ شرک کی ایک اور قسم یہ ہے کہ جب انسان جو چیزیں اللہ نے حلال کی ہیں ان کو حرام کر دے، اور جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حرام کی ہیں ان کو حلال قرار دے دے، وہ شرک ہے، اور یہ عملی صورتیں شرک ہے۔ شرک کی ایک اور قسم بھی ہے کہ انسان جب اپنی ذاتی خواہشات میں ان کی تکمیل کے لیے اللہ کے احکامات کو پس سے پشت ڈال دے تو یہ بھی شرک ہے۔ خیر، یہ تو بنیادی اصول ہے جس کی بنیاد پر انسانیت دو حصوں میں تقسیم ہو جاتی ہے کہ اللہ کی ذات پہ یقین کرنے والے اور اللہ کی ذات پہ یقین نہ کرنے والے۔ اور دوسری بات وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، یہ کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ اس بات پر بنیادی طور پر یقین رکھنا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اشرف المخلوقات ہیں، آپ دنیا کے بہترین مکمل ترین انسان ہیں، یعنی آپ پر انسانیت کے کمالات کی تکمیل ہے۔ جیسے لکھا کہ بعض خدائے توئی قصہ مختصر، آپ جو ہیں وہ انتہائی کامل ہیں، لیکن آپ ہیں بنی نوع انسان۔ اس کے بعد فرمایا وہ رسول ہو کہ آپ اللہ کے رسول ہیں جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شریعت عطا فرمائی ہے۔ اور اس کے ساتھ اضافہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، فرمایا انا خاتم النبیین ولا نبی بعد، کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، یعنی کہ اس کے بعد تمام شریعتیں موقوف ہو گئی، تمام کتابیں اور سلسلہ نبوت رک چکا ہے۔ اور فرمایا واقام الصلاۃ، اور نماز کا قائم کرنا، کہ 5 وقت کی نماز کو قائم کرنا۔ نماز دراصل اللہ اور بندے کے درمیان ملاقات ہے، الصلاۃ معراج المومن۔ نماز کے اندر ہم وہ ملاقات دہراتے ہیں جو اللہ اور اس کے نبی کے درمیان میں معراج میں، التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک یا ایھا النبی۔ نماز مانگنے کا ذریعہ ہے، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اے لوگو تم پر جب کوئی تکلیف یا مصیبت آئے تو نماز کے ذریعے مجھ سے مانگو، صبر کے ذریعے مجھ سے مانگو۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب کوئی تکلیف آتی، کوئی امتحان، کوئی مشکل کٹھن گھڑی درپیش ہوتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے۔ نماز ایک غیر مسلم اور مسلم کے درمیان میں فرق کرتی ہے۔ فقہا کے نزدیک، یعنی حضرت امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ جو نماز نہیں پڑھتا اس کو قید کر دیا جائے تا وقت کہ وہ توبہ کرے اور نماز پڑھنے لگے۔ اس کے بعد ہے وَإِيتَاءُ الزَّکاۃ، کہ زکوٰۃ کا عطا کرنا۔ نماز کے فوراً بعد، نماز کی بدنی عبادت کے بعد مالی عبادت ہے۔ زکوٰۃ کے معنی ہے پاک کرنا، خود کو برائی، بے حیائی، بری چیزوں سے پاک کرنا، یہ بھی معنی ہے۔ جیسا کہ آپ
ایک صورت میں پڑھ چکے ہیں۔ زکوٰۃ کے دوسرے معنی ہے مال کو پاک کرنا، یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو جو مال عطا فرمایا ہے، جو انسان نے اپنی محنت سے اللہ کے فضل سے اسے حاصل ہوا ہے، جب وہ ایک سال بھر مدت مسلمان کے پاس رہے تو اس پر اللہ کا حصہ واجب ہو جاتا ہے، اس شخص کو صاحب نصاب کہتے ہیں۔ اور زکوٰۃ بنیادی طور پر اسلام کی معیشت میں بنیادی اہمیت رکھتی ہے، یہ ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے۔ ٹھیک ہے، حکم ہوا ہے کہ وفی اموالہم حق معلوم للسائل و محروم، کہ لوگوں کے یعنی مسلمانوں کے اموال میں، مالوں میں حق ہے ان لوگوں کا جو بوجہ ضرورت سوال کرتے ہیں، اور کچھ لوگ جو ضرورت مند ہیں لیکن سوال نہیں کرتے، جن کو کچھ نہیں ملا۔ پھر واضح طور پر احکامات زکوٰۃ میں انما الصدقات للفقراء والمساکین وابن السبیل والسائلین، ٹھیک ہے، ومؤلفۃ القلوب، جو 7 مصارف زکوٰۃ بیان کیے گئے کہ زکوٰۃ کی رقم جو ہے وہ ان لوگوں پر خرچ ہو سکتی ہے۔ زکوٰۃ میں ایک بنیادی نقطہ یہ ہے کہ یہ ہمیشہ غریب، مسکین، ضرورت مند کو دی جاتی ہے، اور اس میں اس کو مالک بنایا جاتا ہے، اور پھر اس پر کوئی احسان نہیں کیا جاتا، بلکہ انسان اپنے ہی مال کو پاک کر رہا ہوتا ہے، اپنے ہی فرائض کو پورا کر رہا ہوتا ہے۔ تو زکوٰۃ اسلامی قوانین میں، اسلامی معاشی نظام میں بنیادی اہمیت رکھتی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب زکوٰۃ سے منحرف ہو گئے تو آپ نے فرمایا میں ان کے خلاف لڑوں گا، چاہے وہ ایک اونٹ کی رسی کیوں نہ ہو۔ اس کے بعد اب وہ حج البیت اور حج کرنا۔ خواتین و حضرات، حج جو ہے جس طریقے سے صاحب زکوٰۃ صاحب نصاب ہو جاتا ہے، اسی طرح صاحب نصاب جو ہے جس کے پاس ایک خاص حد تک پیسے ہوں، صحت ہو، وقت میسر ہو اور راستہ محفوظ ہو، اس پر فرض ہے کہ وہ اللہ کے گھر کا طواف کرے، عمرہ کرے۔ اور اگر کوئی شخص صاحب استطاعت ہونے کے باوجود حج اور عمرہ کی طرف نہیں جاتا تو اس کے متعلق سخت وعید ہے کہ وہ یہودی مرے یا نصرانی مرے، مطلب کہ حج جو ہے وہ فرض ہے۔ حج دراصل ان خاص مناسک کا ادا کرنا ہے جو حج کے موسم میں اللہ نے بیان فرمایا، اور وقوف بیت اللہ کا طواف، وقوف عرفہ، اپنے گناہوں کی معافی مانگنا۔ حج دراصل مسلمانوں کے ایک عظیم اجتماع کا مظہر ہے۔ حج کے اندر انسان سفید لباس پہن کر ایک ہی رنگ، ایک ہی طریقے، ایک ہی جگہ پر اکٹھے ہو کر ایک ہی بات کہتے ہیں، اللہم لبیک لا شریک، یہاں لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک۔ اب آج کے دور میں کچھ اعتراضات اٹھائے جاتے ہیں حج پر، خاص طور پر حج اور قربانی چونکہ اکٹھے ہی آتے ہیں، تو ان پر کچھ لوگ اعتراض اٹھاتے ہیں کہ اس سے بہتر ہے کسی غریب اور مسکین کو پیسے دے دیے جائیں، ان کی شادی کرا دی جائے۔ تو یہ خاص طبقہ جو ہے وہ ان چیزوں کو پروموٹ کرتا ہے تاکہ اسلام کی جو بنیادی چیزیں ہیں ان سے ہٹا جا سکے۔ تو سمجھ لیجئے کہ اگر کوئی شخص
بنیاد سے ہی ہٹ جائے، بنیاد ہی تبدیل کر دے، اس مذہب کا کیا آخری شکل رہ جائے؟ تو لہٰذا جو اللہ کی حدیں ہیں، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات ہیں، ان کو پورا کرنا ضروری ہے۔ وہ صوم و رمضان، اور رمضان کے روزے رکھنا، رمضان المبارک میں روزے رکھنا، صبح سے لے کے شام تک اللہ کے حکم کے مطابق مختلف چیزوں سے رک جانا، یہ رمضان ہے۔ فرمایا کہ تم سے پہلی امتوں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ روزہ الصوم لی وانا اجزی بھی، روزے کی عبادت کا گواہ صرف اللہ ہوتا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں میں ہی اس کا اجر عطا فرماؤں۔ امید ہے کہ آپ کو اس حدیث کی بنیادی جو تعلیمات ہیں وہ آپ سمجھ چکے ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا